نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ انسان کے عمل کی بنیاد اس کی سوچ ہوتی ہے اور سوچ کی بنیاد نظریہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسان کے نظریات کا ان حقائق کے مطابق ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں۔ انسان اگر ان حقائق کو سمجھ لے تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان حقائق کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور انہیں اسلامی نظریات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت ہر مسلمان کے لیے ہے، مگر ساری انسانیت اسلام میں داخل ہو، اس کے لیے دعوت اللہ کی محنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، لیکن انسان قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس لیے انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری آخری امت کے ہر مسلمان کو دے دی گئی ہے۔ اس نظریے کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی نمائندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین اسلام پسند کیا اور اسلام قبول کرنے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے انسان دین اسلام قبول کر کے صحیح رخ پر زندگی گزاریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور دنیا کے پہلے انسان کو ہی اپنا پیغام پہنچانے والا بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کی شروع ہی سے رہنمائی ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں پیغمبر آتے رہے اور دو اہم کام کرتے رہے۔ پہلے تو دین اپنی امت کو پیش کرتے اور پھر ماننے والوں کو اسلامی تعلیمات پہنچاتے۔ اللہ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے بنایا تاکہ جب اسلامی تعلیمات دیں تو اسلامی طریقوں کو عملی طور پر بھی دکھا سکیں اور کسی کو یہ شک نہ ہو کہ تعلیمات تو اچھی ہیں مگر ان پر عمل مشکل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت دے دی گئی جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اسلامی تعلیمات کی تفصیل موجود ہے۔ ان اسلامی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان اہم دینی تعلیمات کو سمجھنے، محفوظ کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء کے ساتھ مخصوص کر دی۔ اسلامی شریعت تو مسلمان کے لیے ہے، لیکن دین اسلام سب انسانوں کے لیے بنایا، لہٰذا ساری انسانیت کو اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام کی نمائندگی کرنے کا کام پہلے پیغمبروں نے کیا، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دعوت اللہ کی ذمہ داری دے دی۔ اس کو صرف علماء اور فقہاء تک محدود نہیں کیا، بلکہ ہر مسلمان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب، امیر، صحت مند، بیمار، شہری اور دیہاتی، سب کو اسلام کی نمائندگی کا فریضہ دے دیا۔ دعوت کی محنت چونکہ ہر خاص و عام مسلمان نے کرنی ہے، اس لیے کام کرنے کا طریقہ بھی آسان بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی ہی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین کی نمائندگی میں شریک کیا اور محنت کرنے والا بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے روزمرہ کے ہر عمل سے دین اسلام کی نمائندگی جھلکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ایمانی کیفیت، عبادات، اخلاق، معاشرت اور معاملات سے انسانوں کو ہدایت ملی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ان کی تجارت، انصاف، اخلاق اور خیر خواہی کے ذریعے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام پر تقریر کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنایا۔ اس لیے وہ دعوت میں غیر مسلموں کو یہی کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہو جاؤ۔ اگر دل میں اسلام کی نمائندگی کا احساس ہو
اور اپنی زندگی کا ہر کام اسلام کے مطابق ہو تو ہر کوئی دوسروں کو دین کا تعارف عمل سے پیش کر سکتا ہے، اور اگر کچھ بات چیت کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ نمائندگی میں چونکہ دوسروں کی خیرخواہی کے جذبے سے اللہ کا تعارف کروایا جاتا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اس لیے اگر وہی طرز زندگی اپنے عمل میں ہو اور اس زندگی کے نفع خود دیکھ چکے ہوں تو دعوت پورے یقین کے ساتھ طاقتور اور پر اثر ہو جاتی ہے۔ صرف لفاظی سے بات نہیں بنتی، بلکہ اگر اپنی زندگی ایمان و عمل والی ہو تو آسانی سے دین اسلام کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نمائندگی کی اہم ذمہ داری کا احساس ہو اور اپنی زندگی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کام کرنے کی سمجھ بھی دیں گے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے قبول کر کے اس سے کام بھی لے لیں گے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کے دو کام ہوتے تھے، ایک اللہ کی شریعت انسانوں تک پہنچانا اور دوسرا انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ نبیوں کے بعد اسلامی شریعت مسلمانوں تک پہنچانا علماء کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن دعوت اللہ کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ طریقہ دعوت بھی آسان بنا دیا گیا تاکہ ہر خاص اور عام کر سکے۔ اگر ہر مسلمان دین کی نمائندگی کی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپنے ہر شعبہ زندگی میں اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے تو اس طرح دین کا عملی نمونہ پیش کر سکتا ہے، کیونکہ باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں اور عمل سے عمل۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نظریہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کے رخ کو قائم کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی۔ آمین۔